ایک ماہر آثار قدیمہ کی حیثیت سے ایسٹر آئی لینڈ یعنی راپا نوئی کا راز ہمیشہ سے میرا پسندیدہ موضوع رہا ہے۔ یہ دیواہیکل مجسمے جو ہم سب نے تصویروں میں دیکھے ہیں، ان کے پیچھے صرف پتھر تراشنے کی کہانی نہیں ہے۔ آج ہم ایک ایسے سائنسی سفر پر نکل رہے ہیں جو دہائیوں پرانے ایک بہت مشہور افسانے کو بالکل غلط ثابت کر دے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آثار قدیمہ کی جدید تحقیق نے کس طرح اس جزیرے کی تاریخ کو بالکل نئے سرے سے لکھ دیا ہے۔ تو کیا راپا نوئی کے لوگوں نے واقعی اپنی تباہی کا راستہ خود چنا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جس نے تاریخ دانوں کو عشروں تک الجھائے رکھا۔ ایک لمبے عرصے تک یہی مانا جاتا رہا کہ اس تنہا جزیرے کے لوگوں نے کچھ انتہائی غیر ذمہ دارانہ فیصلے کیے جن کی وجہ سے ان کا پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسی کہانی بن گئی جسے اکثر ماحولیاتی تباہی کی بدترین مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہی ہوا تھا؟ بالکل نہیں، اور آج کے اس تجزیے کا سب سے اہم نقطہ بھی یہی ہے۔ شواہد چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ حقیقت اس مشہور کہانی کے بالکل الٹ تھی۔ یہ لوگ اپنی تباہی کے معمار نہیں تھے، بلکہ یہ تو کمال کے انجینئرز تھے۔ یہ کسی بے لگام ماحولیاتی تباہی کی نہیں، بلکہ حیرت انگیز انسانی ذہانت اور مشکل ترین حالات میں بقا کی ایک شاندار داستان ہے۔ ذرا اس پرانی کہانی پر غور کریں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ایسا لاپرواہ معاشرہ تھا جس نے مجسمے کھینچنے کے جنون میں اپنے ہی جزیرے کے سارے درخت کاٹ ڈالے، آبادی حد سے بڑھا دی اور بالآخر بھوک اور افراتفری کا شکار ہو گئے۔ سننے میں کتنا ڈرامٹک لگتا ہے نا؟ پرانے محققین کا یہی ماننا تھا، مگر جدید سائنس اب ایک بالکل مختلف اور دلچسپ تصویر پیش کر رہی ہے۔ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ پرانا مفروضہ یہ تھا کہ ایک ظالم حکمران طبقے نے بے تحاشا طاقت استعمال کی اور وسائل کو تباہ کر دیا، لیکن نئے شواہد اس کو سرے سے مسترد کرتے ہیں۔ جدید ریسرچ بتاتی ہے کہ یہاں کوئی بڑی ظالم حکومت نہیں تھی، بلکہ چھوٹی اور انتہائی منظم ٹیمیں کام کر رہی تھیں جنہوں نے اپنے مشکل ماحول کے ساتھ زبردست طریقے سے خود کو ڈھال لیا تھا۔ حصہ پہلا، 3D کان کے اندر، رانو راراکو۔ رانو راراکو وہ اہم کان ہے جہاں جزیرے کے 95% موائع مجسمے تراشے گئے۔ حال ہی میں محققین نے دسیوں ہزار ڈرون تصاویر کی مدد سے اس پوری جگہ کا ایک زبردست 3D ماڈل تیار کیا ہے، اور جب اس ماڈل کو بغور دیکھا گیا تو پرانے نظریات کی بنیادیں ہل رہیں۔ پتہ چلا کہ یہ کوئی ایک بہت بڑی مرکزی کنٹرول والی فیکٹری نہیں تھی، بلکہ یہ جگہ تقریباً 30 مختلف اور بالکل آزاد ورکشاپس میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک طرح سے ہر ورکشاپ اپنا الگ کام کر رہی تھی۔ اب ذرا اس نمبر پر غور کریں، صرف 4 سے 6 افراد۔ یہ وہ حیرت انگیز ہنسا ہے جس نے پوری دنیا کو دنگ کر دیا۔ ہر ٹیم میں سینکڑوں مزدوروں یا غلاموں کی کوئی فوج نہیں تھی، بلکہ محض 4 سے 6 لوگ مل کر ان بھاری بھرکم مجسموں کو تراش رہے تھے۔ یہ پرانی تھیوریز کے بالکل برعکس ہے، جہاں ہزاروں غلاموں کا تصور پیش کیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹی ٹیمیں انتہائی مہارت سے اپنا کام کر رہی تھیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سخت حکومتی کنٹرول اور آزاد ٹیموں کے باوجود مجسموں کی شکل، تناسب اور انداز میں کمال کی ہمہ آہنگی تھی۔ سب کے سب ایک جیسے لگتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ انہیں کسی ڈکٹیٹر کے ڈنڈے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس ایک بہت مضبوط ثقافتی خاکہ موجود تھا جس پر وہ سب متفق تھے۔ حصہ دوسرا، پتھر کے جنات کا چلنا۔ اب آتے ہیں سب سے بڑے راز کی طرف۔ اسی ٹن تک وزنی ان پتھر کے جنات کو آخر منتقل کیسے کیا گیا؟ پرانا نظریہ یہ تھا کہ انہیں درختوں کے تنوں پر لٹا کر کھینچا جاتا تھا، جس کے لیے سارے درخت کاٹ دیے گئے، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ ان مجسموں کو کھینچا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا کر کے چلایا جاتا تھا۔ اطراف میں رسیاں باندھی جاتی اور پھر مجسمے کو باری باری دائیں اور بائیں جھلا کر اس کے وزن کے مرکز کو شفٹ کیا جاتا تھا، جیسے ہم گھر میں کوئی بھاری فریج یا الماری کھسکاتے ہیں۔ ہر جھولے کے ساتھ مجسمہ ایک قدم آگے بڑھ جاتا تھا۔ اور یہ کوئی تکا نہیں تھا، اس کے پیچھے باقاعدہ انجینئرنگ تھی۔ ان مجسموں کی بنیادیں خاص طور پر چوڑی رکھی گئی تھیں تاکہ وہ گرے نہیں، اور ان میں آگے کی طرف ہلکا سا جھکاؤ تھا جو چلنے کی حرکت شروع کرنے میں مدد دیتا تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ جزیرے پر 14 فٹ چوڑی اندر کی طرف مڑی ہوئی قدیم سڑکیں ملی ہیں جو قدرتی پٹری یا گائیڈ ریلز کا کام دیتی تھیں۔ یہ سیدھے کھڑے مجسموں کو متوازن رکھ کر آگے بڑھنے میں مدد دیتی تھیں۔ کیا یہ طریقہ واقعی کام کرتا ہے؟ بالکل۔
جدید دور کے ایک تجربے نے اسے ثابت کر دیا ہے۔ صرف 18 لوگوں کی ایک ٹیم نے اسی ردم اور رسیوں کے طریقے کو استعمال کرتے ہوئے تقریباً 4.5 ٹن وزنی مجسمے کو 300 فٹ تک چلا کر دکھایا، اور اس میں انہیں کتنا وقت لگا؟ محض 40 منٹ۔ اس ایک تجربے نے ہزاروں لوگوں اور لکڑی کے رولرز والی پرانی کہانی کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ حصہ تیسرا، میٹھے پانی کی یادگار ہے۔ مجسمے بن بھی گئے اور چل بھی پڑے، لیکن انہیں مخصوص مقامات پر ہی کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب جزیرے کے پانی کے نظام اور ایک طویل خوفناک خشک سالی میں چھپا ہے۔ جزیرے کی مٹی آتش فشانی ہے، جس کی وجہ سے بارش کا پانی سیدھا زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور یہاں ندیاں نہیں بن پاتی۔ پینے کا پانی صرف ساحل کے ان مقامات سے ملتا ہے جہاں زیر زمین پانی سمندر میں گرنے سے پہلے رستا ہے۔ اسے گراؤنڈ واٹر سیپ کہتے ہیں، اور سمندر کے کھارے پانی میں ملنے کے باوجود ان مخصوص مقامات پر یہ پانی پینے کے قابل رہتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجسموں کو بالکل انہی ساحلی کناروں پر کیوں سجایا گیا؟ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ یہ شاید قبیلوں کی آپسی دشمنی یا طاقت دکھانے کا کوئی طریقہ تھا، لیکن جب محققین نے ان مجسموں کی جگہوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا تو ایک بہت ہی غیر معمولی اور باقاعدہ پیٹرن سامنے آیا۔ اور وہ پیٹرن یہ تھا کہ یہ دیو ہیکل مجسمے دراصل بقا کے نقشے تھے۔ یہ بالکل وہیں کھڑے تھے جہاں سے پینے کا میٹھا پانی مل سکتا تھا۔ ذرا تصور کریں، شدید خشک سالی کے دور میں جب پانی زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا، یہ مجسمے سماجی نشانات کے طور پر کام کرتے تھے، جو یہ بتاتے تھے کہ زندگی بخشنے والے اس قیمتی پانی کے چشمے پر کس کا کنٹرول ہے۔ یہ محض طاقت کا مظاہرہ نہیں، بلکہ زندگی کو منظم رکھنے کا ایک شاندار طریقہ تھا۔ حصہ چوتھا، استحکام کا جینیاتی ثبوت۔ پرانی کتابوں میں یہ دعویٰ بھی کیا جاتا تھا کہ اس جزیرے کی آبادی ایک وقت میں 15,000 تک پہنچ گئی تھی، جو پھر وسائل ختم ہونے پر بھوک کا شکار ہو گئی۔ لیکن جدید ڈی این اے تجزیے نے ایک اور حیران کن سچائی آشکار کی ہے۔ جینیاتی مطالعہ بتاتا ہے کہ جزیرے کی آبادی دراصل کبھی 3,000 افراد سے زیادہ بڑی ہی نہیں تھی۔ یہ ایک چھوٹی مگر انتہائی مستحکم آبادی تھی جو صدیوں تک اپنے محدود وسائل کے ساتھ بڑی کامیابی سے زندگی گزارتی رہی۔ اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں، 300 عیسوی کے آس پاس یہاں پولینیشینی لوگ آباد ہوئے، پھر 10ویں سے 16ویں صدی کے دوران انہوں نے یہ مجسمے بنائے اور شدید خشک سالی کا مقابلہ کیا۔ 1722 میں ان کا سامنا یورپیوں سے ہوا، تو جس بڑی تباہی یا آبادی میں کمی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کی اپنی کسی غلطی یا بھوک کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، وہ تو 1860 کی دہائی میں بیرونی نوآبادیاتی قبضے، غلامی اور ان کے ساتھ آنے والی بیماریوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو سب سے اہم نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ حیاتیاتی ثبوت بھی اس مفروضے کو یکسر مسترد کرتے ہیں کہ اس معاشرے نے خود کو بھوکا مار لیا تھا۔ جینیات کی زبان میں، جسے بوٹل نیک یا آبادی کا اچانک سکڑنا کہتے ہیں، مقامی افراد کے ڈی این اے میں 16ویں صدی کے دوران اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے بھوک سے ایک دوسرے کو نہیں مارا تھا، بلکہ وہ بالکل مستحکم تھے۔ افراتفری اور تباہی کی بجائے ان لوگوں نے بقا کے انتہائی شاندار طریقے ایجاد کیے تھے۔ انہوں نے راک گارڈنز یعنی پتھروں کے باغات بنائے تاکہ مٹی کی نمی برقرار رہے اور فصلیں تیز ہواؤں سے بچ سکیں۔ اور ہاں، یہ لوگ باقی دنیا سے کٹے ہوئے بھی نہیں تھے، یہ تو بہترین سمندری ملاح تھے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ یورپیوں کے آنے سے صدیوں قبل ان کا رابطہ جنوبی امریکہ سے ہو چکا تھا، کیونکہ ان کے قدیم اوزاروں پر جنوبی امریکی شکرقندی کے ذرات پائے گئے ہیں۔ راپا نوئی کے لوگ ہرگز لاپرواہ نہیں تھے، بلکہ وہ کمال درجے کی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اس تمام جدید تحقیق کے بعد ہمارے سامنے ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے۔ اگر ایک ایسا معاشرہ جسے تاریخ کی کتابوں میں اپنی غلطیوں سے تباہ ہونے کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا تھا، وہ حقیقت میں اتنا لچکدار اور عقلمند نکلا، تو جدید سائنس مستقبل میں ہماری تاریخ کے اور کتنے ایسے ہی افسانوں کو پاش کرنے والی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً ہمیں تاریخ کو نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔